اب پاکستان کی حالت تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر یہاں پر آپ چوری ڈاکہ ایسے ہزاروں گناہ کے کام ہو رہے ہیں تو آپ کیس جا کے درج کروا دو جناب. اس کے بعد ایک فائل بن جائے گی. وہ فائل اگر گلتے سڑتے تھانوں کے اندر بڑی رہے گی آپ کو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. اب آپ کو ملک کے حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اگر زیادہ ہم بول دینا تو ہمارے اوپر FIRs ہو جاتی ہیں. ہمارے خلاف جناب پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جناب ادھر چوری ڈاکہ زانی شرابی ہر کوئی اپنے کوئی نشستوں میں بیٹھے ہوئے جو عوام ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. عام لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہر گندے کام میں ہر کوئی لگا ہوا ہے. لیکن ان کے اوپر کوئی FIR ہوتی نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے کیس بن بھی جائے وہ ایک فائل ہوتی ہے صرف جو کسی پرانے سے دراز میں رکھ دی جاتی ہے. اس کو کروائی نہیں ہوتی. معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا ایک بڑا چڑھا کے بتاتا ضرور ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیلیں بند ہو جاتی ہیں. یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جناب سیاستدان کیا کرتے ہیں. ایک جب سیٹ پہ بیٹھتا ہے دوسرے کی خیانت کرتا ہے دوسرے کو چور کہتا ہے. پھر اس کی فیلیں نکال دکھاتے ہیں کہ جناب یہ چور تھے پہلے تھے. جب وہ پہلے تھے تب تم کدھر سوئے ہوئے تھے بھائی. پہلے جب تھے تب چور تھے. ہاں اب جو ہے ہمارا اقتدار آ گیا تو ہم جو ہے کیا ہیں ہم شریف ہیں. دوسرے چور ہیں ان کو نکال دو. جب ان کو نکالا گیا تو جناب ہم تو ہیں ہی شریف. ہمارا نام ہی شریف ہے. جب ان کی باری آئی انہوں نے بھی جناب سزا لوٹا. کوئی بھی انصاف کا بندہ قائم نہیں کر سکے. کوئی انصاف کی وہ کسوٹی نہیں بنا سکے. وہاں پر بھی بے گناہ جو ہے وہ جیلوں میں سڑ گئے اور گنہگار ویسے گھوم رہے ہیں. اور انہوں نے بھی اپنی جیب بھری. اب اگلے کی باری آ گئی تو جناب اس نے تبدیلی کے نعرے لگائے. پچھلے والوں کو غلط کہہ دیا اس کو نکال دیا. یہ بھی 2 دن کے مہمان ہوں گے. اس اقتدار کسی کا نہیں رہا. ہٹلر جیسا شخص جس نے دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ ترین حصہ جو ایک شخص نے فتح کیا ہے وہ ہٹلر ہے. اس جیسا شخص جب وہ گھوڑے لے کے نکلا تو اس نے ایک ایسا اپنا کردار بنایا حکومت بنائی. کتنا جیا آخر وہ بھی آپ نے وہ بہادر شاہ ظفر کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. یہ حکومت کسی کی صدا نہیں ہے. یہ کسی کی صدا نہیں ہے. جنہوں نے ممتاز قادری کو پھندوں پہ لٹکایا ہے نا وہ بھی جانتے ہیں ساری بات کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جو آج اس کرسی پر بیٹھ کر کے اپنے پاور سمجھتے ہیں نہیں 5 سال 10 سال اس نے چلے جانا ہے. تو ہمارے ملک کا جو حال ہے ہمارے ملک شروع سے لے کر جب سے یہ بنا پتہ ہے پہلے جب سے یہ بنا چند ایک میں لوگوں کے نام گنوں تو ورنہ جو بھی اس ملک پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے نا وہ کسی اور کے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں. خدا کی قسم یہ عوام کو آج ایک بانٹ کے رکھ دیا ہے. ایک کہتا ہے جناب میں فلاں پارٹی کا ہوں فلاں پارٹی والے چور ہیں. دوسرا کہتا ہے میں فلاں پارٹی کا ہوں فلاں. حالانکہ خود علم نہیں ان کو ایک بین کے اوپر نچایا جا رہا. ان کو علم نہیں ہے. ان کو اتنا علم سینس نہیں ہے. بھولے بھالے دماغ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی فلاں بہت اچھا ہے فلاں جو تھے وہ چور تھے. حالانکہ وہ سوچیں پہلے یہی لوگ تھے جو ان کو ٹھیک کہتے تھے. آج ان کو کس کو کہتے ہیں یہ جناب یہ ٹھیک ہے وہ پہلے غلط تھے. حالانکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ابھی اس وقت تک جتنا ٹائم گزر چکا ہے میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اب پھر میرے اوپر آلریڈی کیسے چل رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ میں صرف امانات کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں جو لوگوں کو آگے لگایا جا رہا ہے وہ لوگ ابھی تک عرصہ جو گزرا ہے اس کو دیکھ لیں. کہتے وہ آپ دیکھیں جی کیا تبدیلی آئی ہے کیا ہوا ہے کام آخر کیا دکھایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کسی پولیٹکس پارٹی کا نہیں ہوں. میں کسی کا سپورٹ نہیں کرتا
ٹھیک ہے. میرے لیے جو بھی آتا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. ہمارے جو مہمان ہیں جب ہمارے پاس بنتے ہیں ہماری محفل میں آتے ہیں تو ہم لوگ کسی پارٹی کا بھی ہو کرتے ہیں. حتیٰ کہ جتنی بھی ویڈنگ پارٹیز ہوئی ہیں میری فیملیز کی بھی شادیاں ہوئی جتنی بھی آگے پیچھے میری کزن کی شادی ہوئی ان کے اندر بھی جتنے بھی سیاسی لوگ آئے پولیٹیکل تو میں نے سب کو جو ہے ویلکم کیا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں بائی جتنی بھی عوام الناس کا فلاں بہت اچھا ہے فلاں چور ہے فلاں یہ اچھا ہے تو میں یہ کہتا ہوں جس کا گزر چکا ہے آپ خود نظر گاہ دیکھ لو کیا ہوا ہے. کچھ بھی تو نہیں ہوا. آپ کہیں گے جی آپ عالمی منڈی کے اندر اپنے عالمی لیول پر اپنا دیکھ لو 3 درجے آپ دنیا میں مزید کم ہو گئے ہیں. آپ کا پہلا لیول کیا تھا انکمنی آپ کیا اب آپ دیکھ لیں آپ کس مقام پہ بیٹھے ہیں. معاشتی جو آپ کے بحران ہے وہ جان پہنچائے. اب تو میرے خیال میں جو ہماری رینکنگ ہے وہ پہلے 1.80 سمتھنگ تھی. اب میرے خیال میں 0.97 تک پہنچی ہے. تو یہ ترقی ہو رہی ہے جناب ہماری. تو پھر آپ خود دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ڈبرو گھمایا جا رہا ہے. اچھا ایک بندہ کہہ رہا تھا جناب حکومت کیا کرے جب خزانے خالی ہیں. ارے تجھے شرم نہیں آتی. ایک وہ بھی زمانہ تھا جب 50 پیسے کی ویلیو ہوا کرتی تھی. تب بھی کوئی حکومت تھی. تب یہی پاکستان تھا. جب سب سے خالی خزانہ کب تھا جب پاکستان بنا تب پاکستان کا خزانہ ہی نہیں تھا. تو خزانے بعد میں ہوتا جب خزانہ ہوتا. لوگوں نے اپنے بلبوت پہ کھڑے ہوئی ہیں کیونکہ حکمرانوں نے اپنا یہ نہیں مفاد کسی نہیں رکھا. یاد رکھو میں تو پاکستان بننے کی جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ دیکھا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے. ان لوگوں نے بھی اس حد تک نہیں گئے جہاں تک جانا چاہیے تھا. تو کمیاں تو ہر کسی میں رہی. اور آنے والے میں جتنے بھی حکمران رہے انہوں نے یہ تو پاکستان کو سمجھنے ایسا شہد ہے نا جس شہد کو ہر کوئی نوٹ کی کھاتا رہا ہے بس. ٹھیک ہے کھا رہا ہے. یہ تو برکت ہے. یہ تو اللہ کا خزانہ ہے کہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے اپنے قدموں پہ. کتنا کریں گے. یہ تو مناس ہے نا جو برداشت کرتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ یہ حکمران آ کے لوٹتے ہیں نا. ان کے اپنے پراپرٹیز نکل آئے نا بنی گالا کے اندر آگے پیچھے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو کڑھائی سلائی کی کام کر کے ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر غریب کی کوئی پراپرٹی نکل آئے نا تو کہتے ہیں یہ کدھر سے آئی ہے. اس کا پورا بتاؤ کہ آپ بابا نے کہاں سے لی تھی. بابا نے لی تھی تو ابا نے کہاں سے لی تھی. دادا نے لے کے دی. دادا نے کہاں سے لی تھی. پروف کر دو. جب پروف نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے نا. اپنی پراپرٹیز جو بھی ہوں وہ لیگل آ جاتی ہیں لیکر بناتی ہیں. تو میں ویسے ساغر صدیقی نے کہا تھا نا. میں آپ کو ایک بات سنا کر کے آپ سے چاہوں گا. ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ دستور یہاں بھی گونگے ہیں فرمان یہاں بھی اندھے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں. اے دوست خدا کا نام نہ لے ایمان یہاں بھی اندھے ہیں. دستور یہاں بھی گونگے ہیں فرمان یہاں بھی اندھے ہیں. اے دوست خدا کا نام نہ لے ایمان یہاں بھی اندھے ہیں. تقدیر کے کالے کمبل میں عظمت کے فسانے لپٹے ہی. تقدیر کے کالے کمبل میں عظمت کے فسانے لپٹے ہی. مضمون یہاں بھی بہرے ہیں عنوان یہاں بھی اندھے ہیں. کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر. کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر. بے چین یہاں یزداں کا جنون انسان یہاں بھی اندھے ہیں. انسان یہاں بھی اندھے ہیں. بے نام جفا کی راہوں پر کچھ خاک سی اڑتی دیکھی ہے. اب کمال کر دیا. کہا کہ بے نام جفا کی راہوں پر کچھ خاک سی اڑتی دیکھی ہے. حیران ہیں دلوں کے آئینے ناداں یہاں بھی اندھے ہیں. یہ عوام کا حال یہی ہے کہ حیران ہیں دلوں کے آئینے اور ناداں یہاں بھی اندھے ہیں. اور بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے بے نور سویرے ہوتے ہیں. بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے بے نور سویرے ہوتے ہیں. شاعر کا تصور بھوکا ہے سلطان یہاں بھی اندھے ہیں.
شاعر تصور بھوکا ہے سلطان یہاں بھی اندھے ہیں اور سلطان یہاں بھی اندھے ہیں. تو یہاں یہی ہمارا ماحول بن گیا ہے. ہم نے آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ایک بندہ دوسری پارٹی کا پتہ چل جائے یہ پولیٹک پارٹی ہمارے اگینسٹ اس سے بات نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں یہ چوروں کا ساتھ دینے والا ہے. وہ اللہ کے بندو چوری اس نے کی ہے. یہ تو غریب پھر رہا ہے. یہ تو حکومت کا ساتھ دے رہا ہے. پراپرٹیز ان کتنی ہیں کہ ان کو کنگلا بھی کر دیا گیا ہے. پھر بھی ان کی آؤٹ آف کنٹریز میں اتنی پراپرٹیز ابھی بھی ہیں. ان کی ساتھ نسلیں کھائیں تب بھی کھاتی رہیں گی. تو یہ جو ہے یہ حقیقت بات ہے. اور آپ خود دیکھ لیں اب آپ کے آس پاس جو آپ کے حکمران ہیں جو آپ کے اوپر کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ. ان کو اگر اوپر سے اگر حکومت بھولے سے 10 لاکھ دیتی ہے تو وہ 2 لاکھ لگاتے ہیں باقی 8 لاکھ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. تو یہ ساری کرپشن یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے پر انداز ہو رہی ہیں. اور اس کی ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نظام مصطفیٰ کو قائم کریں. نظام مصطفیٰ یقین کریں آپ ہر شخص کی جان کا تحفظ کرے گا. یہ یقینی سی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو اپنی ذات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تحفظ ملے اچھی حکومت آپ کو ملے تو آپ نظام مصطفیٰ قائم کریں. آپ کسی عالم دین کو آگے لے کر آئیں. یقین جانیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے تحریک لبیک کو سپورٹ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے ایک ایسا کھڑا کریں جو دین کا عالم ہو. ٹھیک ہے تو ایسی بات ہے. میں آپ کے لیے اس طرح سے کہہ رہا ہوں. باقی یہ نہیں کہ میں سپورٹر میں تحریک لبیک ان کا نام لیتا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ صرف اپنی تحریک کے لیے کہہ رہے نہیں. میری تحریک وہ جن کی ہے نا وہ خود ان کی جو ہے وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں میری تحریک جن کے نام پہ بنی ہے وہ خود کام کر رہی ہیں. تحریک کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میری تحریک نے کم وقت میں تحفظ ناموس رسالت کے اوپر کام کیا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں جس ملک کے اندر رسول وسلم کی عزت نہیں ہوگی وہاں تیری عزت نہیں ہوگی. تو بے شک اپنی نالی اور نالے بنوانے کے لیے بجلی لگوانے کے لیے ووٹیں دیتا رہے. اپنی چینی کے توڑے کو روتا رہے. چینی کا توڑا سستا نہیں ہوگا وہ مہنگا ہی ہوگا. جی بالکل.